أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم کی 66 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ مریم میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے 4 رکوع کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سورہ مریم کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ دوسرے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ تیسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کا ذکر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے چوتھے رکوع میں، اور بتاتا ہے کہ یہ جو رسول اور نبی تھے، ان کی امتوں میں بگاڑ کس طرح سے آیا، یعنی ان میں جو بگاڑ آنے کی وجہ یہ رہی کہ ان کی امتوں نے جو ہے رسول نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر نبی کی امت پر نماز جو ہے تو فرض کی تھی، جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی پچھلی ہر امت پر، پچھلے نبیوں کے امتوں پر نماز جو ہے تو ہر وقت، ہر زمانے میں فرض رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ 5ویں رکوع میں اور 6 رکوع میں خطاب جو ہے مکے کے مشرکین کی طرف پھرتا ہے۔ یہ صورت جو ہے، جیسا کہ پچھلے حاصل مطالعے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب ظلم ستم کا بازار جو ہے تو گرم تھا۔ مکے میں مسلمانوں کو رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا تھا۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت کی 5ویں اور 6 رکوع پر ہم غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب ہم مر چکیں گے تو پھر زندہ کر کے نکال لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سوال نشان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سوالات کرتے تھے، کیا ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کر لائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے خود جواب دیتا ہے، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں؟ کیا اس کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ غور کرو کہ اس سے پہلے تم دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی جب پہلے جو دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ جو ہے خود جواب دیتا ہے، پھر تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی، اللہ کی قسم ہم ضرور تم سب کو، یعنی جتنے انسان دنیا میں ہیں ان سب کو دوبارہ، اور ان کے ساتھ جو تم شیاطین کو جو اللہ کی میں شریک کرتے ہو، ان سب کو، شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
تم تمام انسانوں کو اور ان شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے. پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر جہنم کے ملائیں گے اور گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے یہ منظر بیان کر رہا ہے. ذرا تصور کرو قیامت کا، ذہن میں لاؤ اس دن کیسا حال ہوگا. جو لوگ آج انکار کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، مشرکین مکہ ہو یا آج کے دور کے بھی جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا، اور شیطان کے پیروی اختیار کرتے ہیں، شیطان کے راہ قدم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے سب کو جو ہے گھٹنوں کے بل گرا کر گھسیٹ کر لائے گا. جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دے گا. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لے گا جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہر گروہ میں سے جو زیادہ سرکش ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ زیادہ سرکش کون ہے، یعنی اس وقت کے مشرکین کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سردار، تو ان کو چھانٹ لے گا. اور سرکش جو سب سے زیادہ سرکش ہے اس وقت کا ہو یا آج کے دور کا بھی جو زیادہ سرکش ہے، جو زیادہ جو ہے تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالف کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونک جانے کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دن جو ہے کون سب سے زیادہ مستحق ہے جہنم میں ڈالے جانے کا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ ڈالا جائے گا. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. یہ جو ہے تو بات طے ہے کہ جو سرکش ہیں ان کو تو جہنم میں جانا ہی ہے. جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے، جس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بچا لے گا جو دنیا میں متقی تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی تعلیمات کو مانتے تھے، قرآن مجید کی تعلیمات کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن بچا لے گا. چاہے اس دن کے مشرک ہو یا چاہے آج کے مشرک ہو، ان کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا. اور جو ہے جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اور ظالم کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دے گا. اور ظالم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دے گا. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں، یعنی جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو انکار کرنے والے وہ سردار جو ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے سردار، وہ انکار کرنے والے کہتے تھے بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے. وہ سردار کہتے تھے وہ غریب مسلمانوں سے، بتاؤ جو تم کہتے ہو نا ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالے گا، تم اللہ تعالیٰ بتاؤ آج کون ہمارے میں سے بہتر ہے. یہ اس طرح سے ان سے سوالات کرتے تھے. اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، اور بتاؤ کس کی مجلس جو ہے تو زیادہ شاندار ہے. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنے ہی ایسے قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حالانکہ آج جو تم سر و سامان رکھتے ہو، اس سے پہلے غور کرو کہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، نمرود کو لیجئے، فرعون کو لیجئے، کیسے کیسے بڑے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. ذرا غور کرو. اور آج تم جو ہے تو فخر کر رہے ہو اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی، یعنی ظاہری شان و شوکت میں آج تم سے کئی زیادہ بڑی ہوئی تھی. یہ بات جو ہے اس وقت کے مشرکین کے لیے بھی تھی اور آج کے بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے، جو اب فخر کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے تو ان کی شان و شوکت ہے. یہ شان و شوکت اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیتا ہے. چند لمحے میں اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیتا ہے. اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے
پچھلے قوموں پہ غور کرو. بور اللہ تعالیٰ جو ہے تو کہہ رہا ہے ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے کر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جو سرکش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے, یعنی اور زیادہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش کے لیے اور ڈھیل دیتا ہے, یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ لوگ ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز جب وہ دیکھ لیتے ہیں, خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی, خواہ یا دنیائی عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی, تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے. تب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ آج جو یہ بڑا فخر کر رہے ہیں کہ بتاؤ ہمارے پاس مال و متاع اتنا ہے, تو یہ جو فخر کر رہے ہیں جس دن اللہ کا عذاب جس کی پکڑ آ جاتی ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہو جاتا ہے. جس کو جب بھی موت آتی ہے تو اس دن اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. چاہے وہ دنیائی قیامت کے دن تو معلوم ہی ہو جائے گا, لیکن دنیا میں بھی جس شخص کی بھی موت آ جاتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور کس کا جتھا کمزور, اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ نیک ہوتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا کرتا ہے. اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے. اور تیرے رب کے نزدیک جو ہے تو باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہی بہتر ہے. پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیاتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کی آیاتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال و اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا, اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. جو اللہ تعالیٰ جو اس کو ڈھیل دے رہا ہے تو وہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میں تو اور بھی مال و اولاد سے نوازا جاؤں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ تو مال اور اولاد میں اضافہ ہی ہوگا, کیا تجھے غیب کا علم رکھ گیا ہے؟ کیا تو نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ آگے پھر کہتا ہے, خود کہتا ہے, جواب دیتا ہے, ہرگز نہیں. جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے. یعنی جو یہ دنیا میں بک رہا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے, اور اس کے لیے جو ہے تو سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے, یعنی دنیا میں جو سر و سامان جو لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے, آج جو فخر کر رہا ہے, یہ جو ہے آج جس کا وہ فخر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا. اور یعنی یہ سب کا سب جو ہے تو ہمارے پاس رہ جائے گا. یہ اس وقت کے مشرک ہو یا آج کے مشرک ہو, ان جو آج جو فخر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے تو قوت طاقت ہے, تو یہ سب جو ہے تو رہ جائے گی اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. اور اس دن جو ہے قیامت کے دن جو ہے تو وہ اکیلا سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو معبود بنا رکھے ہیں وہ ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کے جو دوسرے خدا بنا رکھے ہیں وہ ان کی جو ہے تو حمایت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں, کوئی پشتپا نہ ہوگا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا اس دن قیامت کے دن. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے. اس دن جو ہے تو یہ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں سب اس کا انکار کریں گے اور الٹے ان کی مخالف بن جائیں گے. الٹا ان کی کیا ہیں گے, وہ مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. انہیں
تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو ہم نے جو ہے تو ان پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی جو سرکش ہوتا ہے ان کو جو ہے وسوسے ڈالنے کے لیے اور شیاطین ان کے ساتھ لگا دیتا ہے جو اس کو اکساتے رہتے ہیں, بدی کی طرف اکساتے رہتے ہیں, اور جو ہے تو اور زیادہ جو ہے مخالف کرنے لگتا ہے. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے تاب نہ ہو. یعنی وہ جو جلدی مچاتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا, ہم کو پکڑے گا, تو وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے تم جلدی یعنی تم تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ابھی تم بےتاب نہ ہو, ہم ان کے دن گن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے دن جو ہے تو گن رہے ہیں. اس کا ایک دن مقرر ہے, جو وقت مقرر ہے وہ وقت آ کے رہے گا. وہ دن آنے والا ہی ہے جب متقی لوگوں کو ہم یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے یہاں پر کہ وہ دن بالکل حق ہے اور آنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں متقی لوگوں کا ذکر کرتا ہے, جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. جو متقی ہیں, جو نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں, قرآن مجید کے تعلیمات کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے مہمان کی ذرا پیش کیا جائے گا. مہمانوں کا جس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے اس طرح سے ان کو پیش کرے گا, اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا لیا جائے گا. اور مجرم جو ہے ان کو جو ہے تو پیاسے جانوروں کی طرح ہانکا لیا جائے گا. یعنی جانوروں کو جس طرح سے ہکالا جاتا ہے, پیاسا جو جانور ہوتا ہے ان کو کس طرح سے ہکالا جاتا ہے, اس طرح سے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے. اس دن جو ہے تو کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوگا. آج جو دنیا میں یہ دوسرے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی جو پوجا کر رہے, پرستش کر رہے, اس دن کوئی سفارش نہیں کرے گا اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو. یعنی جو سفارش صرف وہی کرے گے جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اجازت دی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. سخت بیہودہ بات ہے جو یہ تم لوگ گھڑ لائے ہو. یعنی تم جو ہے اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. یہ جو ہے تو سخت بیہودہ باتیں ہیں جو تم گھڑ رہے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو, قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمین شاخ ہو جائے اور پہاڑ گر جائے. ایسی بیہودہ باتیں نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ یہ جو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا کہ زمین جو ہے تو شاخ ہو جائے اور پہاڑ جو ہے تو گر جائے. اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا, اس بات پر کہ اللہ کے لیے تم نے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا, یہ کیسی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. رحمان کی یہ شان نہیں ہے, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ایسی ہرگز شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب جو ہے اللہ کے سامنے بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہو گئے. سب اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے. قیامت کے دن جو ہے ہر اکیلا فردن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں, عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, ایمان لائے ہیں, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا. بس اے نبی, اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتا ہے, بس اے نبی اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں
انہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہاں قرآن مجید میں کہ اے نبی یہ جو کلام ہے، یہ قرآن مجید جو ہے، یہ ہم نے جو ہے تمہاری زبان میں آسان کر کے نازل کیا ہے. بس اے نبی اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ جو خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو کلام ہے یہ جو ہے عربی زبان میں، تمہاری زبان میں ہم نے اس کو آسان کر کے نازل کیا ہے اور اس میں نازل کیا ہے تم پر پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دو. یعنی جو پرہیزگار جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اس کے لیے خوشخبری دے دو، اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ، اور جو ہٹ دھرم ہے جو اللہ کا اور رسول کے انکار کرتے ہیں ان کو ڈراؤ. اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. تم دنیا پہ نظر ڈالو، اس سے بڑی قوموں کو لیجئے. اس سے پہلے عاد و سمود جو بڑے قومیں گزری ہیں، جو بڑے شاطر تھے، جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، بڑی جابر قوم تھی، بڑی قومیں تھے. ان پر نظر ڈالو کہ ان کو ہم نے کس طرح سے ہلاک کر دیا ہے. پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان پاتے ہو، تو آج دنیا میں یہ ان کا کہیں نام و نشان ہے کیا؟ آج جو تم فخر کر رہے ہو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے. ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے. ان کا نشان بھی تم کہیں پاتے ہو یا ان کی کہیں بھنک بھی آج دنیا میں نظر آتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی بڑی قوموں کا نام و نشان تک مٹا دیا، کہیں ان کا بھنک تو نہیں ہے. ہاں، تو یہ تھا سورہ مریم کے 5 اور 6 کا رکوع کا حاصل مطالعہ، جس سے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو ہے مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے تھے، ان کو جو ستا رہے تھے، جو ظلم ڈھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کہتا ہے کہ تم پچھلی قوموں پر نظر ڈالو کہ انہوں نے جو ہے تو کس طرح سے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے مٹایا. تو اس سے سبق لو. اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آج جو بھی ظلم ڈھا رہے ہیں، جو بھی مسلمان دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان ظالموں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذرا پچھلی قوموں پر نظر ڈالو، دنیا کی پچھلی قوموں پر نظر ڈالو کہ ان کا آج نام و نشان کہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو آج جو ظلم ڈھا رہے ہو تو خبردار ہو جاؤ. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو ایک دن تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. وہ جب اللہ کا وقت مقرر ہوتا ہے، پھر وہ جو وقت مقرر ہے، پھر وہ اللہ کا وہ کام جو ہے تو ہو کے رہتا ہے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آج دنیا میں جو بھی ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا دے. تو اللہ ہم کو قرآن مجید کی جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں جہاں بھی ہم سے کوتاہی ہو رہی، اس سے غلطی ہو رہی، اس کو معاف کر دے. اور قرآن مجید کو جس طرح سے تو نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر کے نازل کیا ہے، تو اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.